بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل دین کا پیغام۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر جو ایمان کو تازہ کر دے گا، دل کو سکون اور روح کو روشنی دے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ہم کوئز۔ سوال ہے، شوہر کی خدمت کرنے والی بیوی کو کیا اجر ملتا ہے؟ جواب ہے، نیت خالص ہو تو یہ عبادت شمار ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام پر ثواب عطا کرتا ہے۔ سوال ہے، کون سا درخت جنت میں لگتا ہے؟ جواب ہے، جو بندہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے نام کا درخت لگاتا ہے۔ سوال ہے، رزق میں برکت کا سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ جواب ہے، فجر کے بعد دعا اور سورۃ الواقعہ کی تلاوت رزق میں کشادگی لاتی ہے۔ سوال ہے، جھوٹ بولنے والے کا چہرہ قیامت کے دن کیسا ہوگا؟ جواب، اس کا چہرہ سیاہ اور آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، شرمندگی کی علامت کے ساتھ۔ سوال ہے، صدقہ دینے سے کیا دور ہوتا ہے؟ جواب، صدقہ مصیبت، بیماری اور بد دعا کے اثر کو مٹا دیتا ہے۔ سوال ہے، شوہر پر بیوی کا سب سے پہلا حق کیا ہے؟ جواب ہے، محبت، عزت اور انصاف سے پیش آنا شوہر پر بیوی کا پہلا حق ہے۔ سوال ہے، کون سا گناہ بے برکتی کا سبب بنتا ہے؟ جواب ہے، جھوٹ، حسد اور نماز میں سستی برکت ختم کر دیتے ہیں۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ جواب ہے، وہ عمل جو چھوٹا ہو مگر ہمیشہ کیا جائے۔ سوال ہے، جب انسان کا دل تنگ ہو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ دل کو سکون اور سینے کو روشنی دیتا ہے۔ سوال ہے، کون سا دن دعا کی قبولیت کے لیے خاص ہے؟ جواب ہے، جمعہ کا دن خاص برکت والا ہے، خصوصاً عمر کے بعد کی گھڑی۔ سوال ہے، بیوی کے آنسو شوہر کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں؟ جواب ہے، اگر بیوی دل سے روئے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور گواہی بن جاتے ہیں۔ سوال ہے، کون سا عمل گناہ مٹا دیتا ہے؟ جواب ہے، وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ سوال ہے، جنت میں داخل ہونے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ جواب ہے، اچھے اخلاق، صلہ رحمی اور زبان کی حفاظت جنت کا راستہ ہے۔ سوال ہے، دوزخ کی سب سے ہلکی سزا کیا ہے؟ جواب، آگ کا وہ جوتا جس سے دماغ ابل جائے مگر پھر بھی وہ سب سے ہلکی سزا ہے۔ سوال ہے، دل کا سکون کہاں سے ملتا ہے؟ جواب، دنیا کے شور میں نہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں سجدے کی زمین پر وہ سکون ہے جو دنیا میں کہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کی قربت سے۔ سوال ہے، نماز میں خشوع، دل کی حاضری کیسے حاصل ہو؟ جواب ہے، دل سے نیت کریں کہ یہ ملاقات اللہ سے ہے، قرآن پاک کے معنی سمجھ کر پڑھیں اور ہر سجدہ دل کی گہرائی سے کریں۔ سوال، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کریں؟ جواب، دل سے شکر، زبان سے حمد اور عمل سے اطاعت۔ شکر گزار بندے کو اللہ تعالیٰ مزید عطا کرتا ہے۔ شکر زندگی کو نورانی بنا دیتا ہے۔ سوال، یتیموں سے حسن سلوک کیوں ضروری ہے؟ جواب، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا۔ یتیم کی دعا آسمان کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ سوال ہے، قرآن پاک سننے سے دل پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب ہے، دل نرم ہو جاتا ہے اور آنکھیں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ روح کو تازگی دیتا ہے۔ قرآن پاک مومن کے لیے زندگی کا پیغام ہے۔
سوال ہے تکبر سے انسان کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ دل سے نور چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مغروروں کو پسند نہیں کرتا، جو جھک جائے وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلند ہوتا ہے۔ سوال ہے زبان کی حفاظت کیوں ضروری ہے؟ جواب ہے کیونکہ زبان سے ہی دل دکھتے اور رشتے ٹوٹتے ہیں۔ مومن وہ ہے جس کی زبان دوسروں کے لیے ہی سلامتی ہو۔ ایک غلط لفظ انسان کو جہنم کے قریب کر دیتا ہے۔ سوال ہے دعا قبول ہونے کے بہترین اوقات کون سے ہیں؟ جواب ہے تہجد کا وقت، اذان اور اذان کے بعد سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ ان لمحات میں قریب ہوتا ہے۔ ایماندار دل کی پکار ہے۔ سوال ہے اچھے اخلاق کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ جواب ہے دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا، غصہ برداشت کرنا اور معاف کر دینا۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور جنت کا راستہ ہے۔ سوال ہے علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ جواب ہے کیونکہ علم روشنی جو جہالت کے اندھیرے مٹاتا ہے۔ علم سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ سوال ہے صدقے میں یہ ایک چیز دینے سے بڑی بیماری جلد ختم ہو جاتی ہے، وہ کون سی ہے؟ جواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ بلا کو ٹالتا ہے۔ اگر خلوص سے پانی پلایا جائے اللہ تعالیٰ بڑی بیماریوں سے بچا لیتا ہے۔ صدقہ صرف مال نہیں، نیت کی پاکیزگی بھی شفا دیتی ہے۔ سوال ہے کون سا ذکر پریشانیوں کو جلد ختم کر دیتا ہے؟ جواب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، دل سے پڑھنا دل کو طاقت دیتا ہے۔ یہ ذکر انسان کو مایوسی سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ سوال ہے قبر میں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ جواب من ربک، تیرا رب کون ہے؟ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کو پہچان لے گا وہی جواب دے سکے گا۔ یہ ایمان کا پہلا امتحان ہے۔ سوال ہے کون سا دن دعا کے قبول ہونے کا خاص دن ہے؟ جواب جمعہ کا دن، خصوصاً عصر کے بعد۔ اس وقت آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ مانگنے والے کو خالی نہیں لوٹتا۔ سوال ہے خواب میں قرآن پاک دیکھنا کیا مطلب رکھتا ہے؟ جواب ہے یہ ہدایت اور نیکی کی طرف بلانے کی نشانی ہے۔ ایسے خواب روح کو پاک ہونے کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ قربت عطا کرنے والا ہوتا ہے۔ سوال ہے کلمہ پڑھنے والے کی روح آسانی سے کیوں نکلتی ہے؟ جواب ہے جو زندگی میں کلمہ کے ساتھ جیتا ہے موت پر اللہ تعالیٰ آسانی دیتا ہے۔ زبان پر لا الہ الا اللہ رحمت کی چابی بن جاتی ہے۔ ایسی موت ایمان کی کامیابی ہے۔ سوال ہے کون سا عمل رزق کو بڑھاتا ہے؟ جواب ہے فجر کے بعد استغفار پڑھنا رزق میں برکت لاتا ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے سے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بے حساب دیتا ہے۔ سوال ہے وضو کے دوران مسکراہٹ کیوں پسندیدہ عمل ہے؟ جواب ہے وضو نور دیتا ہے، مسکراہٹ دل کی پاکیزگی دونوں مل جائیں تو چہرہ روشن رہتا ہے۔ فرشتے ایسے بندے کو پسند کرتے ہیں۔ سوال ہے سجدے میں آنسو آنا کیا مطلب رکھتا ہے؟ جواب ہے یہ روح کا اللہ تعالیٰ سے جڑ جانا ہے، دل کے نرم ہونے کی علامت ہے۔ ایسے آنسو عرش ہلاتے ہیں۔ سوال ہے والدین کی خدمت سے کیا ملتا ہے؟ جواب ہے جنت کا دروازہ، دنیا میں برکت، ان کی خوشی، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ جو خدمت کرتا ہے اس کا نصیب روشن ہوتا ہے۔ سوال ہے خواب میں روشنی دیکھنا کیا مطلب رکھتا ہے؟ جواب ہے ہدایت، پاکیزگی اور روحانی ترقی کی علامت۔ ایسا خواب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اشارہ ہے، دل ایمان سے منور ہو جاتا ہے۔ سوال ہے قرآن پاک کو چھو کر دعا مانگنے کا اثر کیا ہے؟ جواب قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس سے مانگنے والے خالی نہیں رہتا، یہ دل کی گہرائی سے مانگی دعا بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبولیت کا خاص لمحہ سمجھتا ہے۔ سوال ہے کس چیز سے شیطان سب سے زیادہ ڈرتا ہے؟ جواب ہے اذان اور آیت الکرسی سے، یہ دونوں شیطان کو بھگا دیتے ہیں۔ ایمان والا دل اس سے محفوظ رہتا ہے۔ سوال ہے سونے سے پہلے سورۃ الملک پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ جواب ہے قبر کے عذاب سے حفاظت ہوتی ہے، یہ سورت دوست بن کر قبر میں روشنی بنتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منجیہ یعنی نجات دینے والی کہا۔ سوال ہے کس وقت دعا رد نہیں ہوتی؟
جواب ہے سجدے میں، افطاری کے وقت اور بارش کے دوران۔ یہ لمحے اللہ تعالیٰ کے خالص ہوتے ہیں، مانگنے والا ہمیشہ فائدہ پاتا ہے۔ سوال ہے کس عمل سے دل میں نور آتا ہے؟ جواب ہے قرآن پاک کی تلاوت اور کثرت سے درود شریف۔ یہ دل کو روشن کر دیتے ہیں، انسان کے چہرے سے ایمان جھلکنے لگتا ہے۔ سوال ہے مسکین کو کھانا کھلانے کا اجر کیا ہے؟ جواب ہے جنت میں خاص مقام اور دنیا میں برکت۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ سوال ہے کلمہ طیبہ کی تسبیح روز کتنی بار پڑھنی چاہیے؟ جواب ہے کم از کم 100 مرتبہ۔ دل سے یہ ذکر دل کو پاک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ محبت سے لبیک کہتا ہے۔ سوال ہے انسان کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ جواب ایمان اور سکون قلب۔ مال دولت اولاد سب فانی ہے، ایمان ہی اصل کامیابی ہے۔ سوال ہے دعا مانگنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب ہے درود شریف۔ یہ دعا کو عرش تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، درود کے بغیر دعا ادھوری ہے۔ سوال ہے جمعہ کے دن کون سی سورت پڑھنا سنت ہے؟ جواب ہے سورۃ الکہف۔ یہ روشنی اور ایمان کی تازگی دیتی ہے، قیامت تک نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ سوال ہے خواب میں بارش دیکھنا کیا مطلب رکھتا ہے؟ جواب ہے رحمت، برکت اور قبول کی دعا کی علامت۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت برسانے والا ہوتا ہے، ایسا خواب خوشخبری دیتا ہے۔ سوال ہے مایوسی کے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو۔ یہ ذکر امید کو واپس لاتا ہے، اللہ تعالیٰ مدد کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سوال ہے کس وقت آنکھ کھل جانا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی نشانی ہے؟ جواب ہے جب تہجد کے وقت نیند خود بخود کھل جائے تو یہ روحانی قرب کی نشانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے ذکر کے لیے جگاتا ہے، یہ دل کے بیدار ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ سوال ہے کتنی مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے سے پریشانی دور ہو جاتی ہے؟ جواب ہے 3 مرتبہ صبح اور شام آیت الکرسی پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہوتی ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا حصار ہے، جو دل سے پڑھے اس پر کوئی آفت غالب نہیں آتی۔ سوال ہے پانی پیتے وقت کون سی غلطی کرنے سے صحت خراب ہو سکتی ہے؟ جواب ہے کھڑے ہو کر پانی پینا سنت کے خلاف ہے اور جسم کے لیے نقصان دہ ہے، بیٹھ کر اور بسم اللہ کے ساتھ 3 سانسوں میں پینا سنت ہے، یہ عمل صحت، برکت اور روحانی سکون دیتا ہے۔ سوال ہے کس بیماری کا آنا انسان کی جنتی ہونے کی نشانی ہے؟ جواب وہ بیماریاں جو گناہوں کا کفارہ بن جائیں رحمت کی علامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یعنی صبر کے ساتھ بیماری جنت کا زینہ ہے۔ سوال ہے صدقے میں ایک چیز دینے سے بڑی بیماری ختم ہو جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ جواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، اگر حلوج سے پانی پلایا جائے اللہ تعالیٰ بڑی بیماریوں سے بچا لیتا ہے۔ صدقہ صرف مال کا نہیں، نیت کا، پاکیزگی کا بھی شفا بنتی ہے۔ سوال ہے عقیقہ نہ کرنے سے بچے پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب ہے عقیقہ نہ کرنے سے بچے پر بری نظر اور مصیبتوں کا اثر زیادہ ہوتا ہے، یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو بچے کے لیے رحمت اور برکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ نہ کرنے سے روحانی حفاظت اور رزق میں برکت کم ہو جاتی ہے۔ سوال ہے رزق رکنے کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ جواب ہے دل سے شکر ختم ہو جانا، جب انسان ناشکرا ہو جائے تو رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ دوستو زندگی بہت چھوٹی ہے مگر نیکیوں کے موقع بہت ہیں، آؤ مل کر اللہ تعالیٰ کی راہ اختیار کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو دل سے سبحان اللہ لکھیں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ فی امان اللہ۔